بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پروناؤن کے حوالے سے۔ پروناؤن اردو میں اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو اسم ضمیر وہ ہوتا ہے جو کسی شخص جگہ چیز کے نام کی جگہ پہ استعمال ہو، تو یہ بھی انہی چیزوں کو بیان کرتا ہے جو کہ اسم استعمال کرتے ہیں۔ کسی اسم کی جگہ پہ جو آتے ہیں تو ان کا بھی اشارہ، ان کا بھی اظہار انہی چیزوں کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ پروناؤن جو ہے ناؤن کی جگہ پہ آتا ہے۔ انگلش میں ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پروناؤن، A pronoun is a word that stands in for a noun, often to avoid the need to repeat the same noun over and over. Like nouns, pronouns can refer to people, things, concepts and places. کہتے ہیں پروناؤن جو اسم ضمیر ہے یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کہ کسی اسم کی جگہ پہ آتا ہے، اور آتا کس لیے؟ اکثر اس لیے آتا ہے تاکہ ایک ہی اسم کو بار بار دہرانا نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، مثلا احمد ایک اچھا بچہ ہے، احمد صبح سویرے اٹھتا ہے، احمد سکول جاتا ہے، احمد روزانہ کھانا کھاتا ہے، احمد روزانہ شام کو کھیلنے جاتا ہے۔ تو یہ بڑا برا سا لگتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم یہ کریں کہ احمد ایک اچھا بچہ ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ روزانہ اپنی تیاری کر کے سکول جاتا ہے، وہ روزانہ شام کو کھیلنے جاتا ہے، تو یہ بہت بہتر رہے گا کلام میں۔ تو وہ لفظ جو ہے وہ پروناؤن ہے اور یہ احمد کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کی ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہی، دے، یو، مائی سیلف، ETC وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ سب، تم، میں خود وغیرہ۔ ٹائپس آف پروناؤن، تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، تو ہم جو موسٹلی یعنی استعمال کرتے ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو کامن طور پہ استعمال ہوتی جو ابھی ہم نے اوپر مثالیں بھی جس کی پڑھی ہیں، تو پرسنل پروناؤن ہے۔ پرسنل پروناؤن آر سمپل پروناؤنس دیٹ آر یوزڈ ٹو سبسٹیٹیوٹ پراپر نیمز۔ اسم معرفہ کی جگہ پہ اسم معرفہ کے متبادل کے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں وہ سادہ اسماء ضمیر، وہ سارے پرسنل پروناؤن کہلاتے ہیں، یعنی وہ لڑکی، تم، تو، میں وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں یہ۔ تو ان کی ہم اگزامپلس دیکھیں تو سب ایگزامپلز آف پرسنل پروناؤنس آر آئی، یو، ہی، شیل، ہی، شی، وی، دے، ہم، ہر، ETC۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے یہ پرسنل پروناؤن کی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں۔ دوسری اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے ریلیٹیو پروناؤن۔ ریلیٹیو پروناؤن جو ہیں یہ، اور ہمارے پاس آگے انٹروگیٹیو پروناؤنس۔ انٹروگیٹیوز اور ریلیٹیو یہ سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریلیٹیو جو ہیں وہ بن جاتے ہیں جب وہ اسم موصول کے طور پر استعمال ہو۔ تھوڑا سا فرق دیکھ لیں، اسم موصول کے طور پر جو کہ اس معنی میں جب استعمال ہوں، اور جب سوالیہ انداز میں ہوں تو وہی انٹروگیٹیو پروناؤنس بن جائیں گے۔ یہ سیم ہے لیکن ہم ان کو الگ الگ پڑھیں گے، ایگزامپلز ان کی سیم ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤنس آر پروناؤنس دیٹ آر یوزڈ ٹو ریلیٹ ون پارٹ آف دا سینٹینس ٹو another۔ اب اس کی کو سمجھ لیں، ریلیٹیو کیا کرتا ہے؟ جملے کے ایک حصے کو دوسرے سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ اردو میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جو مجھے پہلے بھی مل چکا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پہ استعمال، ٹھیک ہے۔ اردو میں چونکہ اس کو اسم ضمیر کے طور پہ استعمال نہیں بلکہ اسم موصول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، عربک میں بھی، لیکن یہاں پہ پروناؤن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں انگلش میں۔ فار ایگزامپل دیٹ، وچ، ویئر، وین، وائی، ہوم اینڈ ہوز۔ تو یہ مثالیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پروناؤنس کی ہیں۔ ریفلیکسو پروناؤنس، ریفلیکسو پروناؤنس آر پروناؤنس دیٹ آر یوزڈ ٹو ریفر بیک ٹو دی سبجیکٹ ان دی سینٹینس۔ ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں اسم ضمیر عکسی وہ اسم ضمیر جو کہ استعمال ہوتے ہیں دوبارہ اشارہ کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے سبجیکٹ کی طرف پھر سے لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل مائی سیلف، یور سیلف، ہر سیلف، ہم سیلف، ون سیلف، اٹ سیلف، آور سیلف، دیم سیلف۔ یہ ہم آگے جا کے کیسز پڑھیں گے۔ پرسنل پروناؤن کی 3 حالتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی پروناؤن کی ٹائپس میں ہی ہم نے شامل کی ہوئی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو جس میں آ جاتا ہے سبجیکٹیو پروناؤن آ جاتے ہیں، پوزیسو آ جاتے ہیں، اینڈ آبجیکٹیو آ جاتے ہیں، تو ان سے یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پرسنل پروناؤن ہی کی ایک قسم میں آگے ذیلی شاخ ہے، اس کی سب ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ کار میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں
کہ ہم کرتے کیا ہیں، تین حالتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، سبجیکٹو کیس ہوتا ہے اور پوزیسو کیس ہوتا ہے، آبجیکٹو کیس ہوتا ہے. تو ہم نے جو بنانا ہوتا ہے نا تھرڈ پرسن، وہ مثلا ہی کا اور شی کا، اٹ کا اور دے کا، ان کا جب ریفلیکسو پروناؤن بنانا ہوتا ہے تو ہم ان کے آبجیکٹو کیس کے ساتھ بناتے ہیں، ان کے ساتھ سیلف یا سیلفز لگا کر، سنگولر کے ساتھ سیلف لگائیں گے، پلورل کے ساتھ سیلفز لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے بنانا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن کا، یعنی یو کا اور آئی اور وی کا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن کا. تو فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کا بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں، پوزیسو کیس کے ساتھ سیلف یا سیلفز لگاتے ہیں. وہی فارمولا وہی ہے کہ سنگولر کے ساتھ سیلف اور پلورل کے ساتھ سیلفز لگاتے ہیں. تیسری ٹائپ، چوتھی ٹائپ اس کی آگے انٹیروگیٹو پروناؤنز. انٹیروگیٹو پروناؤنز آر پروناؤنز دیٹ آر یوزڈ ٹو آسک کوسچن. پھر سے میں بتا دوں، یہ ہیں وہی جیسے جو ہم نے ریلیٹو پڑھے تھے، لیکن انٹیروگیٹو تب ہوتے جب یہ سوال کے انداز میں ہوں اور اس میں موصول کے معنی میں استعمال ہوں، تو تب یہ ریلیٹو پروناؤن بن جائیں گے. ہیں سیم. انٹیروگیٹو پروناؤن آر پروناؤن، یہ وہ سوالیہ اسم ضمیر وہ ہوتے ہیں جو کہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ای جی فار ایگزامپل ہو، کون، وٹ، کیا، وین، کب، وائی، کیوں، اینڈ ویئر، کہاں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز، ڈیمونسٹریٹو نام سے ہی ظاہر ہے، بیانیہ، اظہار کرنے والے، ظاہر کرنے والے. آر پروناؤنز دیٹ آر یوز ٹو پوائنٹ دا اسپیسیفک آبجیکٹ. ٹھیک ہے، یعنی اشارہ کرنے والے، اظہار کرنے والے. تو ہم ویسے اس میں اشارہ اردو میں، عربی میں یا فارسی میں ہم اس کو اس میں اشارہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن انگلش والے اس کو پروناؤن کے طور پر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. فارسی میں بھی ہم اس کو بعض اوقات اس میں ضمیر کے طور پر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس آر پروناؤنس دیٹ آر یوز ٹو پوائنٹ آؤٹ ٹو اسپیسیفک آبجیکٹ. کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہلاتے ہیں. جیسے دس، یہ، دیٹ، وہ، یہ سنگولر کے لیے آتے ہیں. دیز، یہ سب، دوز، وہ سب، یہ پلورل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جی، اس کی اگلی جو ٹائپ ہے وہ ہے ریسیپروکل پروناؤنز. ریسیپروکل پروناؤنز آر پروناؤنز دیٹ آر یوز ٹو ایکسپریس اے میوچل ریلیشن شپ. باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان تعلق کو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان تعلق کو استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ایچ ادر ہو گیا، دو چیزوں کے درمیان استعمال کرنا ہو تو ایچ ادر، دونوں کا آپس میں. ون اینڈ ادر، بہت سوں کا آپس میں. ٹھیک ہے. ون اینڈ ادر، تین سے زیادہ چیزوں کا آپس میں تعلق، باہمی تعلق. ٹھیک ہے. اور جو دو کا آپس میں باہمی تعلق ہو اس کے لیے ایچ ادر کا استعمال کرتے ہیں. انڈیفینٹ پروناؤنز ہیں، یہ جتنی بھی ہم نے تقریباً اقسام پڑھی ہیں ان میں سے جو ہماری ہیں ڈیمونسٹریٹو تک، یہ ساری ڈیفینٹ پروناؤنز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ہیں یہ انڈیفینٹ پروناؤن جو ہیں، یہ پچھلی جو ہم نے پڑھی ابھی ریسیپروکل، یہ بھی انڈیفینٹ میں ہی یوز ہو جاتی ہے. انڈیفینٹ پروناؤنز وہ ہوتے ہیں جو غیر معین ہوتے ہیں، باقی معین، مخصوص، اور یہ غیر معین، غیر متعین، کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ سامنے سننے والے کے ذہن میں ہوتا ہے اور سنانے والے کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. Indefinite pronouns are pronouns that don't refer to any particular person. کہتے ہیں یہ کسی خاص شخص، جگہ، چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتے. فار ایگزامپل someone، کوئی ایک، somebody، کوئی شخص، somewhere، کہیں، something، کوئی ایک چیز، anyone، کوئی بھی، anybody، کوئی بھی، یہ دونوں ایک ہی معنی. anywhere، کہیں بھی، anything. some اور any کا فرق آپ کو پتہ ہے، میں پھر سے دہراتا چلوں. some استعمال ہوتا ہے پازیٹیو اور جملوں میں، اور نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کے اندر any کا استعمال کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے. تو نو ویئر، کہیں بھی نہیں، نو باڈی، کوئی بھی نہیں، ایوری ون، ہر ایک، ایوری باڈی، ہر ایک شخص، اور ایوری ویئر، ہر جگہ، کہیں، اور ایوری تھنگ، ہر چیز. ایچ، نن، فیو، مینی، بہت سارے اس کی اگزامپلز ہیں ایٹی سی. تو یہ جو کسی ایک کے لیے متعین نہیں ہوتا، خاص نہیں ہوتا، معین نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے. اب جو ہے ہم پرسنل پروناؤن کی تین اقسام جو ہیں ان کا ذکر کریں گے. ان کو ہم نے پروناؤن کی ٹائپس میں ہی ذکر کر دیا ہے. ہیں یہ اس کی حالتیں، تین کیسز ہیں، تین حالتیں ہیں پرسنل پروناؤن کی: سبجیکٹو، پوزیسو اینڈ آبجیکٹو. یعنی اسم ضمیر یا فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا اضافت کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر کیا کرتا ہے، مفعول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو ان تینوں کی تین حالتیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہم الگ الگ اس کی پہچان کریں گے اور پڑھیں.
Subjective pronouns are pronouns that perform the action in a sentence. किसी भी जुमले में जो काम करने वाले हों, काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? Subjective pronouns. Some examples of subjective pronouns are I, you, we, he, she, it, they. अभी जो मैंने बताया जो आमतौर पे मोस्टली इस्तेमाल होती है पर्सनल प्रोनाउन है, उन्हीं की है किस्म है। दूसरी किस्म जो है पर्सनल प्रोनाउन की दूसरी हालत वो है पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव प्रोनाउन है यानी इसमें ज़मीर इजाफी सुनत किसी और की तरफ ताल्लुक़ बनाना या मिल्कियत शो करना, ज़ाहिर करना। आर प्रोनाउंस दैट आर यूज टू शो पोजेशन, जो कि मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ई.जी. फॉर एग्जांपल माइन, मेरी चीज़, मेरी या मेरा चीज़ है ये, और योर्स आपकी तुम्हारी, हिज उसकी, हर्ज उस लड़की की, देयर्स उनकी, इट्स उस चीज़ की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ये आखिरी केस है, आखिरी हालत है पर्सनल प्रोनाउन की जो बतौर मफ़ऊल इस्तेमाल होते हैं। आर प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन अ सेंटेंस, किसी जुमले में काम को हासिल करते हैं यानी इन पर काम वाक़ होता है, वही जो मफ़ऊल पे होता है वही इनकी तारीफ़ है, यानी बतौर मफ़ऊल बनते ऑब्जेक्ट वाक़ होते हैं। ई.जी. फॉर एग्जांपल मी, मुझे, अस, हमें, हिम, उन्हें, हर, उस लड़की को या उसे और एंड देम और उन सब को। तो ये हमारे पास तकरीबन हमने कोई भी नहीं छोड़ी। एक आध है वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, कुछ उसको एक अलग से जिक्र कर देते हैं। सिर्फ फ़र्क इंटेंसिव में और रिफ्लेक्सिव में ये है कि इंटेंसिव को अगर वहाँ से निकाल भी दिया जाए जुमले का माना वही रहता है, रिफ्लेक्सिव में अगर निकाल दिया जाए तो जुमले के माने में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। हमने प्रोनाउन की तकरीबन सारी अक़साम का जिक्र किया है और मुझे बहुत उम्मीद है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं होगी और बेहतर अंदाज में समझा पाया हूँगा। फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो आपको समझा दूँ।